السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات گرامی، یہ جو سورہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت زلزلے کا ذکر فرما رہا ہے۔ وہ زلزلہ بہت ہی ہولناک ہوگا، بہت ہی خطرناک ہوگا۔ وہ کب آئے گا؟ بعض مفسرین نے فرمایا وہ قیامت سے پہلے ہی آئے گا، اور اتنا خطرناک زلزلہ ہوگا کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا، محلات کو زمین بوس کر دے گا، اونچی اونچی چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ اتنا خطرناک اور ہولناک وہ زلزلہ ہوگا۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ قیامت قائم ہوتے وقت ہوگا، اور یہ آنے والی آیت کریمہ بھی اس کی تائید کر رہی ہے۔ یعنی جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور مردے زمین سے زندہ ہو کر کے اٹھ رہے ہوں گے، اسی وقت یہ زلزلہ آنے والا ہوگا۔ اس کی ہولناکیوں کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ الحج میں اس طرح فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ عظیم شے ہے۔ کتنی عظیم؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ جس دن تم دیکھو گے کہ ماں اپنے بچے کو جب دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو اس وقت ماں اور بچے میں کتنا لاڑ پیار ہوتا ہے، کتنا محبت کا مقام ہوتا ہے۔ ماں پیار کر کر کے اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، کسی طریقے سے اس کو اپنے سینے سے جدا نہیں ہونے دیتی۔ لیکن وہ قیامت کا زلزلہ اتنا ہولناک ہوگا کہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور لوگوں پر نشے کی کیفیت طاری ہوگی. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، نشے میں نہیں ہوں گے، شراب نہیں پی ہوگی. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا. تو یہ اس زلزلے کی ہولناکیوں کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ الحج میں فرمایا. تو اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین میں بہت شدت سے زلزلہ آئے گا، زمین تھر تھرائی جائے گی جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرایا گیا ہے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا بوجھ باہر پھینک دے گی. اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو خزانے رکھے ہوں گے، سونے کے خزانے، چاندی کے خزانے، دوسرے معدنیات کے خزانے، ان تمام خزانوں کو باہر پھینک دے گی. اور مردے جو اس کے اندر دفنائے گئے ہوں گے، ان مردوں کو بھی وہ باہر پھینک دے رہی ہوگی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا بوجھ باہر پھینک دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اب جو منکر قیامت ہوں گے، جو یوم آخرت کا انکار کر رہے ہوں گے، جو قیامت قائم ہونے کا انکار کر رہے تھے، وہ جب یہ منظر دیکھیں گے، وہ جب یہ حالت دیکھیں گے، تو کہیں گے ما لہا، اس زمین کو یہ کیا ہو گیا کہ یہ مردوں کو زندہ کر کر کے پھینک رہی ہے. اپنے بارے میں سوال کرے گا. سورہ یاسین شریف میں ہے کہ وہ جب زندہ اپنی زمینوں سے نکلیں گے، قیامت کا منکر جب زمین سے زندہ ہو کر کے نکلے گا، اس کے بعد اس کے زبان سے نکلے گا من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہم کو اپنی قبروں سے زندہ کر کے نکالا. وہ حیران و پریشان یہ منظر دیکھ رہا ہوگا. لیکن اہل ایمان والے جو قیامت پر یقین رکھتے تھے، جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے تھے، وہ اس منکر قیامت کو یہ کہیں گے کہ تو کہہ رہا من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہم کو اپنی قبروں سے زندہ کر کے نکالا. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی رحمان کا وعدہ ہے جو رحمان قرآن پاک میں بیان فرماتا تھا کہ تمہیں زندہ کر دیا جائے گا تمہارے مرنے کے بعد، اور تم سے ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا. وصدق المرسلون، اور یہ وہی سچ ہے جو اللہ رب العزت اپنے رسولوں کی زبانی تمہیں سنا رہا تھا. وقال الانسان ما لها، انسان وہی منکر قیامت کہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم کس طریقے سے زندہ ہو رہے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها، کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن زمین اپنی خبریں بتا دے گی. زمین کے اوپر جو کچھ تم نے کیا ہوگا وہ سب خبریں زمین پروردگار عالم کے سامنے بتا دے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، صحابہ سے عرض کیا ہے میرے صحابہ
تمہیں پتا ہے کہ یہ زمین کی خبریں کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اپنا مؤدب جواب دیا، اللہ و رسولہ عالم، اے محبوب، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، زمین کی خبریں یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کی گواہی دے گی، ہر اس چیز کی گواہی دے گی جو بندوں نے یا بندیوں نے اس کی زمین پر نیکی یا برائی کری ہوگی، ہر اس چیز کی گواہی دے گی کہ پروردگار عالم میرے اوپر اس فلاں بندے نے یہ کام کیے، میرے اوپر فلاں بندے نے یہ نیکیاں کی ہیں، میرے اوپر فلاں بندے نے یہ برائیاں کی ہیں، ان تمام برائیوں اور نیکوں کی خبریں دے دے گی زمین اللہ رب العزت کے سامنے۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم چھپ کر کے کوئی گناہ کر رہے ہیں تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ زمین آج تک اس بات کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہوتا تھا، لیکن اب سائنس نے اتنی ترقی کی کہ اب ان باتوں کو سمجھانا بہت ہی آسان ہو گیا، علماء تو علماء، عوام کو بھی سمجھانا بہت آسان ہو گیا۔ ایک کیمرہ لے لیجئے، بے جان چیز، اس کے اندر جان نہیں ہے۔ ایک ٹیپ ریکارڈر لے لیجئے، بے جان چیز، انسان نے بنائی، کوئی جان نہیں ہے اس میں۔ سیٹلائٹ انسان نے بنائی، بے جان چیز ہے، اس کے اندر جان نہیں ہے، روح نہیں ہے، لیکن یہی کیمرہ، یہی سیٹلائٹ، یہی ٹیپ ریکارڈر، یہی جب ہم لگا دیتے ہیں تو سب کچھ اس میں ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ کیمرے میں ساری شکل و صورت جو تم کر رہے ہوں گے وہ سارا اس میں ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ جب کہیں کوئی غلط کام کرنا ہوتا ہے تو دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمرہ تو نہیں لگا ہے۔ تو دوستو، جب اس دنیا میں تم کوئی غلط کام کرنے کے لیے ادھر ادھر جھانکتے ہو کہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگا ہے، تو جب اللہ رب العزت کی نافرمانی کا تم کو خیال آتا ہے تو اس وقت تمہیں یہ خیال کیوں نہیں آتا ہے کہ کہیں اللہ رب العزت کا یہ لگایا ہوا سی سی ٹی وی کیمرہ، یہ زمین تمہیں تو دیکھ تو نہیں رہی ہے، یہ زمین اپنے اندر سب کچھ محفوظ تو نہیں کر رہی ہے، یہ زمین ہمارا سب کچھ محفوظ تو نہیں کر رہی ہے جو یہ پروردگار عالم کے سامنے گواہی دے گی۔ سیٹلائٹ اتنی اونچائی پر، وہ جب زمین کی طرف اپنا رخ کرتا ہے تو زمین کے اندر کی ہر چیز کے بارے میں تمہیں خبر دیتا ہے۔ وہ زمین میں ہر پوشیدہ سے پوشیدہ جگہ جہاں تمہاری نظر بھی نہیں پہنچتی ہے، تمہارا بنایا ہوا سیٹلائٹ پہنچ جاتا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین اپنی ساری خبریں تم نے جو بھی نیکی جو بھی برائی کی ہوگی وہ اللہ رب العزت کے سامنے وہ سب پیش کر دے گی، وہ سب خبریں دے دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، وہ خود نہیں دے گی بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو متعین کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو مقرر فرمایا ہے، وہ ساری خبروں کو ریکارڈ کر رہی ہیں۔ جب اسے اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوگی، جب اسے اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہوگا تو وہ ساری خبریں اللہ رب العزت کے حضور پیش فرما دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری انسان کی بنائی ہوئی چیز جس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی ہے، جس کے اندر کوئی آنکھ نہیں ہوتی ہے، جس کے اندر کوئی کان نہیں ہوتا ہے، مگر وہ سب کچھ اپنے اندر ریکارڈ کر لیتی ہے۔ وہ ہزاروں میل دوری پر زمین کے سب حالتیں بیان کر دیتی ہے، ہزاروں میل دور رہ کر کے وہ زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے، زمین میں کہاں پر کیا چیز ہے، وہ ساری چیزیں بتا دیتا ہے۔ تو جب سیٹلائٹ پر تمہارا اتنا یقین ہے،
کیمرے پر تمہارا اتنا یقین ہے، ریکارڈر پہ تمہارا اتنا یقین ہے کہ سیٹلائٹ کی ایک طاقت ہے، وہ انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے، کتنی بھی زبردست ہے مگر محدود ہے، وہ ایک محدود انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے، وہ ایک متناہی انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے، مگر وہ ہزاروں میل آسمان کے قریب رہ کر کے وہ زمین کے احوال بیان کر دیتی ہے۔ مگر جس کو رب العالمین نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور ارشاد فرمایا، اے محبوب انا اعطیناک الکوثر، میں نے تمہیں بہت زیادہ عطا فرمایا ہے، اس محبوب کی آنکھ کی طاقت کا کیا عالم ہوگا، اس محبوب کے کان کی طاقت کا کیا عالم ہوگا، جب سیٹلائٹ میں انسان اتنی طاقت بھر سکتا ہے کہ وہ ہزاروں میل دوری پر سب کچھ بیان کر سکتا ہے، ہزاروں میل دوری سے وہ بم ڈال سکتا ہے، ہزاروں میل دوری سے وہ گولی چلا سکتا ہے، تو جس محبوب کو پروردگار عالم نے، جس کے ہاں خزانوں کی کمی نہیں، جس کے ہاں عطاؤں کی کمی نہیں، جس کی خزانوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، جس کی عطاؤں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، جس کی سب کچھ بے انتہا ہے، اس بے انتہا عطاؤں سے نوازنے والا رب العالمین کس کو نواز رہا ہے؟ اپنے حبیب کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، فیضان قائد ملت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس محبوب جس کو اللہ رب العزت نے بے انتہا عطاؤں سے نوازا، اب اس کا برتن کتنا بڑا ہے؟ اس محبوب کے اندر اللہ رب العزت نے جب خود فرمایا ہم نے تمہیں بہت زیادہ عطا کیا، تو گویا اس محبوب کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی جگہ رکھی، اتنا میموری پاور رکھا، اتنی قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ رکھی، اتنی دیکھنے والی قوت باصرہ رکھی کہ ہزاروں میل تو دور کی بات ہے، کروڑوں میل کی دوری سے بھی وہ محبوب دو عالم سب کچھ دیکھ سکتا ہے، سب کچھ سن سکتا ہے، سب کچھ جان سکتا ہے۔ اس کے اندر اتنی میموری پاور ہے کہ اس کو ایک چیز کا جب علم ہوتا ہے تو وہ علم دوسری چیز کا علم حاصل ہونے سے روک نہیں سکتی ہے، ایک چیز اس کو دوسری چیز سے غافل نہیں کرتی ہے۔ اس کے اندر امام بوصیری فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، لوح و قلم کا علم جو ابتدائے کائنات سے، ابتدائے آفرینش سے قیام قیامت تک اس میں علم لکھا گیا ہے۔ اس محبوب کے بارے میں ہمارے بزرگان دین امام بوصیری فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ وہ لوح و قلم کا علم، اے محبوب وہ تو آپ کے علوم کے سمندر کا ایک قطرہ ہے، تو اس محبوب کے علم کی وسعت کا کیا عالم ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے تم کہتے ہو نبی ہماری طرح بشر ہے، ارے اس نبی کو تو اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اس کوثر کی تشریح کوئی کر ہی نہیں پایا، فرمائے سے سبحان اور اللہ۔ اللہ رب العزت نے اتنے اہل بیت اطہار فرمائے کہ قیامت تک سلسلہ چلے گا۔ بعض نے فرمایا کوثر سے علماء کرام مراد ہیں، سبحان اللہ، ایسے علماء قیامت تک آتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ بعض نے فرمایا اولیاء کرام مراد ہیں، اور اولیاء کرام کی، علماء کرام کی، اہل بیت اطہار کی جو کثرت امت محمدیہ میں ہے وہ کسی اور امت میں پائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین اپنی ساری خبریں اللہ رب العزت کے سامنے دے گی، اور خود نہیں بلکہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، تمہارے رب نے اسے حکم دیا ہوگا کہ تم آؤ۔ کس نے تمہارے اندر کیا کیا کیا، اور
عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، ورنہ تو اللہ رب العزت سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، لیکن عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے صرف اپنے دیکھنے پر اللہ رب العزت نے اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ زمین کو مقرر فرمایا کہ وہ یاد رکھے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کس کس بندے نے زمین پر کیا کیا کیا، اور کرامن کاتبین مقرر فرمائے۔ ایک گواہ ہو گیا زمین، کرامن کاتبین مقرر فرمائے۔ آدمی جو کچھ کرتا ہے نیکی یا برائی وہ بھی لکھ لیتے ہیں اپنے دفتر میں، وہ بھی اپنا دفتر قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور پیش کریں گے کہ اس بندے نے یہ کیا، یہ نیکی کی، یہ برائی کی۔ دو گواہ۔ پھر اس کے بعد اس دن اس کی زبان پر مہر لگائی جائے گی بندے کی، اس کے ہاتھ بول اٹھیں گے، اس کے پیر بول اٹھیں گے کہ پروردگار عالم ہم نے یہ کیا تھا۔ الیوم نختم افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یہ وہ دن ہوگا، پروردگار عالم فرماتا ہے آج ہم بندے کے منہ پر، بندے کی زبان پر مہر لگا دیں گے کہ زبان سے وہ کوئی کلام نہیں کرے گا۔ پھر کون گواہی دے گا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، بندوں کے ہاتھ میرے سامنے گواہی دیں گے کہ اس بندے نے میرے ذریعے فلاں فلاں نیک کام کیے، اس بندے نے میرے ذریعے فلاں فلاں برے کام کیے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پیر بھی گواہی دیں گے کہ پروردگار عالم یہ بندہ مجھے فلاں فلاں نیک کام کرنے کے لیے لے گیا تھا، یہ بندہ مجھے فلاں فلاں برا کام کرنے کے لیے لے گیا تھا۔ بما کانوا یکسبون، ان کے تمام کاموں کی یہ ہاتھ اور پیر خبر دیں گے، ان کو اللہ اس دن قوت گویائی عطا فرما دے گا۔ یہ تین گواہ ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت کو سب کچھ علم ہے، لیکن زمین بھی گواہی دے گی، کرامن کاتبین بھی گواہی دیں گے، اس کے اعضاء بھی گواہی دیں گے کہ اس بندے نے یہ کام کیا۔ اگر اللہ رب العزت ان گواہوں کو مقرر نہ فرماتا تو ہو سکتا ہے بندہ انکار کر بیٹھتا، ہو سکتا ہے بندہ کہتا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ مجھ پر جھوٹ ہے، تہمت ہے، الزام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے، حالانکہ اللہ رب العزت کا ارشاد تو سب پر حجت ہے، لیکن پھر بھی انسانوں کے عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے صرف اپنے ارشاد پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ زمین بھی گواہ کے طور پر پیش کیا، سبحان اللہ، کرامن کاتبین بھی گواہ کے طور پر پیش کیے، اور اس کے بعد اعضاء بھی گواہ کے طور پر پیش کیے۔ جب یہ تین گواہان عدل و انصاف کی شہادت دینے والے، عدل و انصاف کی گواہی دینے والے جب اللہ کے حضور اس بندے کے اعمال کی گواہی دیں گے تو اس بندے کے پاس اب انکار کی کوئی وجہ نہیں رہے گی کہ پروردگار مجھ پر یہ ظلم ہوا ہے، وہ ظلم ہوا ہے۔ اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہوگا، بلکہ حقیقت اس کے سامنے آفتاب کی طرح روشن کر دی جائے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، جس دن لوگ پھیرے جائیں گے الگ الگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ اعمال دکھائے جائیں گے، کیسے اعمال؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، وہ بھی اللہ رب العزت نے محفوظ کی ہوگی، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی، جس نے ذرہ برابر برا کام کیا ہوگا، اللہ رب العزت اس برے کام کو بھی، ذرہ برابر برے کام کو بھی محفوظ رکھا ہوگا۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹی نیکی ہے، شاید یہ یوں ہی چلی جائے گی،
اس کو اس چھوٹی سی نیکی کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنی پاک کمائی سے ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ رب العزت اپنے داہنے ہاتھ سے اس کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت پاک ہے، وہ پاک کو قبول فرماتا ہے، اپنے داہنے دست مبارک سے اللہ رب دست قدرت سے اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد اس ایک کھجور کی پرورش فرماتا ہے، ثم یربیہا، پھر اس کی پرورش فرماتا ہے، پھر اس کی تربیت فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور قیامت کے دن تک آتے آتے تک ایک بہت بڑا اور بہت عظیم پہاڑ بن چکا ہوتا ہے۔ جب وہ کھجور اس بندے کے سامنے وہ پہاڑ پیش کیا جائے گا، اے پروردگار میں نے اتنی بڑی نیکی تو نہیں کی تھی، تو کہا جائے گا یہ وہی کھجور ہے جو تم نے اپنی پاک کمائی سے میری راہ میں خرچ کر دیا تھا، اسی کھجور کی تربیت میں نے فرمائی جو اتنا بڑا پہاڑ وہ نیکی بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نیکی چھوٹی سے چھوٹی بھی، لیکن شرط کیا ہے؟ پاک کمائی کی ہو اور سچی نیت کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو۔ اگر کوئی ہزاروں کا دان دے رہا ہوگا اور تمہارے پاس صرف 5-10 روپے ہوں گے تو ڈرنا نہیں، وہی اچھی نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ وہی 5-10 روپے تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، وہی اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کا وہاں دیکھ لے گا۔ بہت ساری چھوٹی چھوٹی برائیاں کرتے رہتے ہیں، نظر انداز کر لیتے ہیں، اتنی چھوٹی رہتی ہے کہ ہمیں ذہن میں بھی نہیں آتا ہے کہ یہ بری بات ہے، ہمیں ذہن میں بھی نہیں آتا ہے کہ یہ برا کام ہے اور ہم اس کو کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ لیکن اب اللہ رب العزت نے توبہ کا راستہ ہمارے لیے کھول کے رکھا ہے کہ اگر اس برائی سے ہم توبہ کر لیتے ہیں، اگر ہم اپنے چھوٹے بڑے برے کاموں سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اور سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت جب اس بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے تو پھر کرامن کاتبین کے دفتر سے بھی اس برائی کو مٹا دیتا ہے، زمین کے ریکارڈ سے بھی اس برائی کو مٹا دیتا ہے، اور اعضاء کے گواہی بھی ان برے کاموں کے لیے نہیں ہو پاتی ہے جن برے کاموں کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کے ذہن سے بھی وہ برا کام اس بندے کا مٹا دیتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ، خلوص و للہیت کے ساتھ سچی توبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا جائے، تبھی اللہ رب العزت وہ توبہ قبول فرما کر کے ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور وہاں حشر میں اس کے روبرو ان کا ذکر تک نہیں آتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو بھی اللہ رب العزت کے حضور اس کی جزا ملے گی، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو بھی اللہ رب العزت کے حضور اگر اس نے سچی توبہ نہ کری ہوگی اس کی سزا مل سکتی ہے۔ تو قیامت کے دن کا یقین کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو جب بھی اب کوئی کام کریں تو یہ خیال کریں کہ اللہ رب العزت بھی دیکھ رہا ہے، زمین کے کسی بھی چپے میں کریں زمین بھی ہمیں دیکھ رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بے جان چیزیں کیا کر رہی ہوں گی، نہیں، یہ تماشا ہی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے مقرر ہے، یہ تمہارا سارا ریکارڈ محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں۔ تو ہر کام سے پہلے یہ سوچیں، نیک کام کریں یا برا کام، نیک کام کریں تو خلوص و للہیت کے ساتھ، اور برا کام کریں